رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شرع لكم من الدین، مقرر فرمایا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے ما وصى به نوحا، وہ حصہ جس کا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وما وصینا به، اور جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، یہ کہ قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور تفرقہ مت پیدا کرو اس میں، کبر علی المشرکین، گراں گزرتی ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ، اللہ تعالی منتخب فرماتے ہیں اپنی طرف، من یشاء، جس کو چاہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور راہ دکھاتے ہیں اپنی طرف، مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے، وَمَا تَفَرَّقُوا، اور ان مشرکین نے نہیں تفرقہ ڈالا، إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر بعد اس کے، مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ آ چکا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس کے عناد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہو چکی ہوتی بات، سبقت من ربک، گزر چکی ہوتی تیرے پروردگار کی طرف سے، الی اجل مسمى، وقت مقرر تک، لقضی بینہم، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، فَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب، جنہیں وارث بنایا گیا کتاب کا، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، البتہ وہ دور کے شک میں پڑے ہوئے ہیں قرآن کے بارے میں۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے اصول بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنی چند صفات کا ذکر فرمایا۔ اصول یہ تھا کہ جب بھی کسی بات میں اختلاف ہو تو فیصلہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ پاک نے دین کے ان احکامات کا ذکر فرمایا جو دین اسلام میں اور سابقہ شریعتوں کے اندر ایک ہی ہیں، جن کی اللہ نے تمام انبیاء کو تعلیم فرمائی، حکم فرمایا، جن میں بنیادی طور پر اللہ کی ذات پر ایمان لانا، یہ ہر نبی کی شریعت کے اندر شامل بھی ہے، اور پورے دین اور تمام شریعتوں کا دار و مدار اسی عقیدے اور نظریے پر ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو اسی کی جانب آج کی آیات میں اشارہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، شرع، مقرر کی ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، من الدین، دین میں سے، یعنی ظاہر بات ہے کہ ہر نبی کے اوپر جو دین نازل کیا گیا، سارے نبیوں کا دین ایک جیسا نہیں، احکامات میں فرق رہا، جیسے سابقہ شریعتوں میں بعض چیزیں جائز تھی، حلال تھی، ہماری شریعت میں وہ بھی حرام کر دی گئی۔
جیسے خنزیر کا استعمال ہماری شریعت میں حرام ہے، جبکہ سابقہ کچھ شریعتوں کے اندر یہ حلال نہیں۔ اسی طرح محرم رشتہ داروں کے ساتھ نکاح ہماری شریعت میں حرام ہے، سابقہ شریعتوں میں حضرت آدم کی اولاد میں دیکھیں بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں تو مختلف بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام ادیان میں مشترک ہیں، ان میں سے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان وغیرہ ہوں۔ تو فرمایا مقرر کی اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے کچھ باتیں، ما وصى به نوحا، جن باتوں کا حکم دیا اللہ نے حضرت نوح کو بھی، اور وہ یہی تھی، اے لوگوں عبادت کرو صرف کس کی جی؟ اللہ کی۔ فرمایا والذی، اور وہ وہی بات ہے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ حضور علیہ السلام پر آیات اتری، اے اللہ کے حبیب بتلا دیجئے لوگوں عبادت کرو تو صرف کس کی جی؟ اللہ کی۔ فرمایا وما وصینا به، اور وہ وہی بات ہے جس کا ہم نے حکم دیا ابراہیم، حضرت ابراہیم کو بھی، اسی لیے یہی پیغام لے کر نمرود کے پاس بھی گئے، اپنے باپ آزر کو بھی یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی پجاری بن جاؤ، اس کے جو ہے عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ وموسیٰ، حضرت موسیٰ کو بھی اسی بات کا حکم ملا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے کہہ دو رب تو نہیں بلکہ رب کون ہے جی؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ وعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا کہ نہ میں رب کا بیٹا اور نہ ہی معبود، عبادت کے لائق تو صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ اب آگے اللہ نے خلاصے کے طور پر دو باتیں ذکر فرمائی ہیں جو ہر نبی کو اللہ نے تعلیم فرمائی، اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ان اقیم الدین، پہلی بات جو دین تمہیں دیا ہے اسے دنیا میں قائم کرو۔ ایک ہے دین کو سیکھنا، پھر دین پر عمل کرنا، یہ دو چیزیں الگ ہیں، یاد رکھیے، دین سیکھنا الگ ہے، پھر دین پر عمل کرنا جو عمل صالح کہلاتا ہے یہ الگ ہے۔ اور دین کو قائم کرنا کیا ہے؟ کہ دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے حکمن فرمایا جو مل چکا ہے اسے گھر تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ گلی محلے کوچے قریہ بستی کے اندر اسے کیا کرنا ہے جی؟ نافذ کرنا ہے۔ یہ نافذ ہوگا کیسے؟ ہاں جی، معذرت کے ساتھ یہ نافذ ہوگا کیسے؟ جس طریقے سے میں اور آپ چاہتے ہیں ایسے کبھی بھی نافذ ہے نہیں ہوگا جی۔ اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ پاک خلافت راشدہ کے نظام کی صورت مقدر فرما دے۔ جن رستوں پر ہم چل پڑے ہیں، بٹ بٹ کر تقسیم ہو کر ٹولیوں میں، یہ سب تفرقہ ہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی کس نام پر، ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا یکجا ہونا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر یکجا ہو سکتے ہیں تو وہ واحد راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین والا نظام۔ اللہ اس کی صورت اپنے خزانے قدرت سے غیب کے طور پر کوئی صورت مقدر فرما دے تاکہ ہم ان جنجالوں سے نکل سکیں، ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچ سکیں۔ تو بہرحال فرمایا دو باتیں ہر نبی کو تعلیم دی گئی، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا دین کو قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دوسری بات یہ ہے آپس میں تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہونا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی تقسیم ہو چکی، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے، گھر کے اندر دو بھائیوں کے نظریات جدا جدا ہیں، کبھی کبھی والدین الگ نظریہ رکھتے ہیں، اولاد الگ نظریہ رکھتی ہے، اور سیاسی بنیادوں پر تو اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ اولاد کو ماں باپ کو گالیاں دیتے دیکھا ہے، ماں باپ کو اولاد کو جو ہے نا باغی اور کیا کیا کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لیڈروں کے پیچھے اتنے ہم آگے جا چکے ہیں کہ اپنی اولاد اپنے ماں باپ بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو فرمایا تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہونا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نام آپ نے سن رکھا ہوگا، انگریز کی جیل میں قید رہے ایک عرصہ دراز تک۔ اللہ پاک نے جب رہائی نصیب فرمائی تو یہ سارے دارالعلوم دیوبند کا جتنا فیض ہے، بڑے بڑے اکابر علماء ان کے تلامذہ میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے،
سب کو جمع فرمایا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا میں نے جیل کی راتوں میں، تاریکیوں میں، تنہائی میں بڑا غور و خوض کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت جو ہے دو چیزوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم اس ذلت کے جو ہے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کا کافر ہمیں تر نوالا سمجھ کے جو ہے ہضم کر رہا ہے، اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک فرمایا ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اور آج بھی یہی حال نہیں ہے جی۔ اب پڑھنے کو ہم کتنا پڑھتے ہیں، پھر سمجھنے کو ہم قرآن کو کتنا سمجھ رہے ہیں، بالکل قرآن کے قریب آنے کو تیار نہیں کوئی۔ اور کل کے درس میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اختلاف کا حل کس کے پاس ہے جی؟ تو کیا اللہ کی ذات ہمیں آ کر ہمارے اختلاف میں خود جو ہے بول کر بتلائیں گے کہ یہاں یہ حل ہے؟ اللہ نے اپنا کلام حضور پر اتار دیا ہے، یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کریں، اسے سمجھیں گے تو فیصلہ سمجھ میں آئے گا نا جی۔ جب قرآن ہی نہیں سمجھیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا پہلی چیز ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اور نمبر دو فرمایا ہم آپس میں بٹ چکے ہیں۔ جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے کبھی کافر پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ پاک امت کو قرآن سے بھی جوڑ دے اور آپس میں بھی اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے دو بات کی تعلیم فرمائی، فرمایا دین کو قائم کرو اور آپس میں تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہونا، اور آگے ارشاد فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، فرمایا بہت بھاری لگتی ہے مشرکوں کو وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ کوئی نہیں سوائے کس کے جی؟ یہ سر کہیں نہیں جھکانا سوائے اس رب کے۔ یہ بات مشرکوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ سر ہم نے بھی ابھی جھکایا نماز کے اندر، اسے ہم اپنا کمال کبھی نہ سمجھیں۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے، منتخب کرتا ہے اپنی طرف، من یشاء جسے چاہے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، کہ اللہ اپنے آگے جھکنے والا بنایا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے والا ہمیں نہیں بنایا۔ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور اللہ راستہ دکھاتے ہیں اپنی طرف، مَن يُنِيبُ، ایک شرط لگا دی، کس کو؟ فرمایا جو اللہ کی طرف جانا بھی چاہے، جو اللہ کی طرف رجوع بھی، اور رجوع کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ ہم تو نماز کے بعد بھی دعا مانگنے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تنہائی میں اللہ سے مانگے، اللہ صراط مستقیم پر چلا، انشاءاللہ کبھی بھی یہ دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال فرمایا اللہ چنتے ہیں جسے چاہیں، اور اللہ راستہ دکھاتے ہیں اس شخص کو ینیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکین کا حال بیان فرمایا۔ انبیاء کو تو اوپر اللہ نے فرمایا تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہونا، لیکن کافر تفرقہ بازی میں پڑ گئے تو فرمایا وما تفرقوا، یہ کافر لوگ انہوں نے تفرقہ بازی شروع نہیں کی الا مگر اس وقت من بعد ما جاءهم العلم، جب ان کے پاس قرآن مجید کی صورت میں علم آ چکا، اس کے بعد بھی انہوں نے تفرقہ بازی شروع کر دی۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کے ضد کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ اناد اب حضور کو کیوں تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہماری چودراہٹ سرداری چلی جائے گی، یہ ایک یتیم ہمارا سردار کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے آپس کی سرکشی اور ضد کی وجہ سے جو ہے تفرقہ میں پڑ گئے۔ اللہ فرما رہے کہ یہ ان کی بغاوت اتنی بڑی تھی، اللہ چاہتے تو ایک لمحے میں ان کا وجود مٹا دیتے، لیکن اللہ نے چونکہ ایک ضابطہ مقرر فرمایا ہے، اچھے اور برے عمل کا بدلہ اللہ کب دیں گے جی؟ آخرت میں۔ اس لیے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اگر گزر نہ چکی ہوتی بات مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک یعنی قیامت تک، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کافروں کا دنیا ہی میں کیا کر دیا جاتا؟ فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا یعنی قرآن مجید کا، مراد یہ امت ہے، من بعدہم سابقہ امتوں کے بعد، جیسے تورات والے، انجیل اور زبور والوں کے بعد اس کتاب کا جن لوگوں کو وارث بنایا گیا، لفی شک منہ مریب، وہ قرآن کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔